فتنہ تکفیر، تکفیر یعنی مسلمان کو کافر بنانا، ایک مسلمان کو کافر بنانا، ذرا سی بات پر تم کافر ہو گئے، ذرا سی بات پر کفر کے فتوے صادر کر دینا، ذرا سی بات پر جناب علی کسی نے کسی کا نکاح پڑھا دیا، وہ جناب علی وہ کافر ہو گیا، کسی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھ دی، وہ جناب علی وہ کافر ہو گیا، کسی نے کسی کے مصلے پہ پاؤں رکھ دیا، وہ دیکھیے کافر ہو گیا، کسی ذرا سی بات پر آج تو تھوک کے بھاؤ لوگ ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ فصلیں اتنی بری طرح سے نہیں کاٹی جاتی جتنی بری طرح سے مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اور آج آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فتنہ صرف زبانی حد تک محدود رہ گیا ہے، بلکہ یہ فتنہ تیر و تفنگ اور تلوار اور خونریزی تک بھی پہنچ چکا ہے۔ ایک مسلمان کو کافر سمجھتا ہے، اس کے محلے میں جا کر کے خودکش حملے کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو کافر بنا کر اس کی مسجدوں کو بم بلاسٹ کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کر اس کے نوجوانوں کو قتل، اپنے اوباش لڑکوں کو اس کے پیچھے لگا کر اسے خون کروا دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو کافر بنا کر اور فتوے دے کر جناب علی ایک دوسرے کو بم بلاسٹ کر رہا ہے، میزائل چلائے جا رہے ہیں، توپ چلائے جا رہے ہیں، تفنگ چلائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بے دردی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے۔ اس کا سبب، اس کی بنیادی وجہ یہی فتنہ تکفیر ہے۔ لوگوں نے اس کو بازیچہ اطفال بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے اندر یہ قاعدہ موجود ہے، ایک قانون موجود ہے، طلاق دینے کا جس طرح سے ایک قاعدہ قانون موجود ہے، لیکن اس قاعدے اور قانون سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ جب چاہا آدمی جب اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور جیسے چاہا اس کو استعمال کیا۔ جس طرح سے لوگ بگٹوٹ کی طرح، بے مہار اونٹ کی طرح اس میں ملوث ہیں، آج اسی طرح سے شیاطین نے ان مسلمانوں کی زبانوں پر اس تکفیر کو بھی رکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں۔ کافر بغیر بنائے ہوئے انہیں تسلی نہیں ہوتی۔ میڈیا دیکھیے، ٹی وی دیکھیے، اس کے اندر نیوز دیکھیے، اخبارات دیکھیے، آج ایک مسلمان کا خون بے دریغ کر رہا ہے، اسے کوئی حیا نہیں، اسے کوئی شرم نہیں، اسے کوئی غیرت نہیں آتی۔ مولوی ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے ہوئے، بہترین کاروں میں بیٹھے ہوئے، بہترین عمامے جبے پہنے ہوئے اپنے حواری اور مواری کو ایک دوسرے کو قتل کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ قتل کر دو، اس کو ختم کر دو، وہ گستاخ رسول ہے، وہ گستاخ اولیاء ہے، وہ گستاخ درگاہ ہے، وہ گستاخ خانقاہ ہے، وہ گستاخ صحابہ ہے، وہ گستاخ فلانیہ ہے، وہ گستاخ فلانیہ۔ ذرا سی بات پر بہت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو کافر بنا کر یہ مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا فریضہ یہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیتے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے، غیر مسلموں کو مسلمان بناتے، جو لوگ اسلام سے دور ہیں انہیں اسلام میں داخل کرتے، بجائے اس کے کہ آج یہ کرنے کے مسلمان آپس ہی میں ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے باہر کر رہا ہے، اسلام کے دائرے سے خارج کر رہا ہے۔ یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور یہ فتنہ کتابوں کے ذریعے، کیسٹوں کے ذریعے، سیڈیز کے ذریعے، اشارتاً کنایتاً آپ جائیے، بڑے بڑے جغادری، بڑے بڑے مولوی کفر کے فتوے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم شرم آتی ہے انہیں مسلمان کہتے ہوئے، لیکن چہرہ دیکھو، مہرہ دیکھو تو ایسا لگ رہا ہے اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار یہی ہیں، لیکن انہیں اسلام کے بنیادی مسائل کا بھی، انہیں کس کو کب کیسے کافر بنایا جائے اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، تکفیر کے کچھ قاعدے اور قانون ہیں۔ ایک کو کافر بنانے کے لیے، کسی کو اسلام سے باہر کرنے کے لیے اس کے کچھ اصول و ضابطے قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے ہر آدمی ایک دوسرے کو کافر بناتا پھرے تو پھر دنیا کے اندر کوئی مسلمان ہی باقی نہیں رہ جائے گا، نہ کوئی مسجد باقی رہ جائے گی، نہ کوئی عبادت خانہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ عز و جل کی قسم ہے، آج اسی فتنے کی وجہ سے ایک مسلمان کی مسجدوں کو آگ لگا دیتا ہے، اسی فتنے کی وجہ سے وہ اس کو کافر سمجھتا ہے، اس کی مسجد کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے یا اسے بمبلاس کر دیتا ہے، اسے ڈھا دیتا ہے۔ تم غیروں کی بات کرتے ہو، یہود و نصارہ اور بوذیین اور غیر مسلموں کی بات کرتے ہو کہ وہ آپ کے عبادت خانوں کو ڈھا رہے ہیں، آپ کے عبادت خانوں کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں، آپ کی مسجدوں کو مسمار کرنے کے لیے انہوں نے مسمار کر دیا یا اٹھا۔ جناب علی وہ تو بڑے دور کی بات رہی، میں کلمہ پڑھنے والے نیک
दाढ़ी, अल्लाह वाले, अपने आप को समझने वाले, ऐसे लोगों की भी बात, ऐसी मिसालें पेश करूं, एक नहीं सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं कि उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों की मस्जिदों को काफिरों के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके कि ये मस्जिद फितने की है, इसको बंद करवा दो, उसके अंदर ताले लगवा दिए, कब्जे करवा लिए, घोड़े छोड़ दिए, कुत्ते छोड़ दिए, अपनी माँ बहन बेटियों को ले जाकर बिठा दिया और गवर्नमेंट से कहा कि ये हमारा घर था, इन्होंने मस्जिद बना ली है। और इस तरह से टोटियां, कुरान के नुस्खे चला दिए गए, टोटियां तक चोरी कर ली गई, पाइप मस्जिद का पूरा नक्शा ही बदल दिया गया और उसके अंदर लगे फोटो लगा दिया, कहा ये तो हमारा घर था, इन्होंने मस्जिद बना लिया है। मुसलमान के पैरों के तले से जमीन खींच रहा है। तुम काफिर मुस्लिमों की बात कर रहे हो। अमेरिका कहाँ बैठा हुआ है, यूरोप कहाँ बैठा हुआ है? इन साहात में, इन मैदानों में कहीं काफिर नजर आ रहा है? सारे कलमा पढ़ने वाले, सारे अल्लाह के नबी का नाम लेने वाले, सारे दरूद पढ़ने मौजूद हैं कि नहीं मौजूद है? बोलो। लेकिन कौन सा ऐसा सूरज है सुबह का, कौन सा ऐसा दिन है कि सुबह का सूरज निकलता हो और ये खबर ना आती हो कि फलानी जगह पर बम ब्लास्ट हुआ, फलानी जगह पर जो है मुसलमानों के बहन बेटियों को ख़त्म कर दिया गया, औलाद बच्चों को ख़त्म कर दिया गया, वो जनाब वाले खुद कुछ हमले हो गए, फलानी जगह वो फलाना हमला हो गया, फलानी जगह फलाने मुसलमानों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया, एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर देखो यही हो रहा है।